حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم دیجیے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام، مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ بیان فقط میں اسی کے سامنے کروں اور اس کے سامنے ہی ہاتھ ملاؤں جدھر میں کھڑا ہوں۔ ہشام لاجواب ہو کر خاموش ہو کر واپس چلا گیا۔ چنانچہ آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین اسی وقت حرم سے باہر نکلا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر پھر حضرت کے قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت اب فرمائیے آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہشام اچھا مجھے بتاؤ تم میری کس قسم کی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ میں تجھ سے کیا مانگوں؟ دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کہنے لگا، حضرت مجھ سے آپ دنیا کا ہی کوئی سوال کرے، دین تو میرے بس کا نہیں، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ دین حضرت کے پاس مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت آپ نے فوراً حضرت نے جواب فرمایا کہ دنیا تو میں نے کبھی خالق کے مالک سے کبھی نہیں مانگی، بھلا تم سے میں کیسے مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات کو بارگاہ رب العزت میں فریاد پیش کرنے کے ادب آ جاتے ہیں اور آداب آ جاتے ہیں، وہ دنیا والوں کے سامنے درتے دراز نہیں ہوا کرتے۔ بعد مشائخ سفر مدینہ کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، گھنٹوں اور اپنے گھروں سے پیدل روانہ ہوتے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا، مغرور بندہ اپنے آقا کے دربار، اپنے آقا کے گھر سوار ہو کر نہیں جاتا۔ اگر ہم میں اتنی طاقت ہوتی تو ہم اپنے پاؤں کے بجائے سر کے بل چل کر جاتے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت وفات آیا تو بعض لوگوں نے سوچا کہ انہیں گنبد خضرا میں دفن کریں گے۔ جب یہ بات حضرت کے کان میں پڑی تو آپ نے منع کرتے ہوئے فرمانے لگے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں اور ان کے قبر کے قریب دفن ہوں؟